حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ مجھے حکمت بھی عطا فرما دے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور میرا تعلق، میری نسبت نیک لوگوں سے بھی بنا دے۔ جو تیرے نیک بندے ہیں، جو تیرے اچھے بندے ہیں، میرا تعلق ان سے بھی بنا دے۔ وَأَلْحِقْنِي، الحق کہتے ہیں ملاقات کو، ملنے کو، کہ میں ایسے لوگوں سے ملوں اے اللہ جو تیرے نیک بندے صالحین ہو۔ حالانکہ وہ خود پیغمبر ہے، وہ خود اللہ کے نبی ہے، جلیل القدر نبی ہے۔ تو اس انداز کو دیکھیے کہ اللہ کا پیغمبر بھی اللہ کے نیک بندوں سے تعلق کی، اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اللہ کا نبی بھی اللہ سے، اللہ کے نیک بندوں سے نسبت، تعلق کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنا تعلق، اپنی دوستیاں، اپنی یاریاں، ہمارا دن رات کن لوگوں سے گزرتا ہے۔ ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے۔ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اگر نیک لوگوں کے ساتھ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، دین کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ ہے، دین کی باتیں سننے والوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو پھر ہم بھی اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ اگر ہمارا تعلق ایسے لوگوں سے ہے جو خود بھی خدا سے دور ہیں، خدا کے نبی کے رستے سے دور ہیں، تو خود جب دور ہیں تو ہمیں بھی وہ اللہ کے اور اللہ کے نبی کے رستے سے دور کر دیں گے۔ اسی انداز کو سنن ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، کہ لا تصاحب، کہ مومن کے لیے ایسا دوست بنانا جائز نہیں ہے، ایسے سے تعلق رکھنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اسے کوئی کھانا کھلانا جائز ہے، نہ اسے گھر میں بلانا جائز ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے مطابق نہ ہو، شریعت کے موافق نظر نہ آتا ہو، تو ایسے شخص کے ساتھ مومن کی دوستیاں بھی جائز نہیں ہوتی۔ ایسے شخص سے دوستی ہونی چاہیے جس سے ہمارا تعلق نیکی کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہو، ایسے لوگوں سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو جن کے ساتھ مل کر ہمیں نماز پڑھنے کا دل کرتا ہو، اور گھروں میں بھی بلانا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو بلایا جائے جو اللہ اور اللہ کے فرمان کے مطابق زندگیاں گزارنے والے ہوتے ہیں۔ ایسوں کے ساتھ دوستی رکھنے کا حکم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو دیکھنا ہو، پہچاننا ہو کہ یہ بندہ کیسا ہے، اس بندے کی پہچان کیسا ہے، یہ تعبیر الناس، اگر بندے کو پہچاننا ہو، ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ اس کا تعلق، ہم نے اس کے ساتھ جڑنا ہے، بیٹھنا ہے، لین دین کرنا ہے، اس کے ساتھ ہم نے رشتہ کرنا ہے، یا ہم نے اس کو ادھار دینا ہے، یا یہ سارے کام کرنے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دوستوں کو دیکھ لو، اگر ان کے دوست اچھے ہیں تو سمجھو یہ بندہ بھی اچھا ہے، اگر ان کے دوست برے ہوں تو سمجھو یہ بندہ بھی اس قابل نہیں کہ ان کے ساتھ لین دین بھی کیا جا سکے۔ اتنی احادیث مبارکہ میں ایک بندے کی پہچان کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ اس اعتبر الناس باخدانہم، کہ ان کے دوستوں کو دیکھا جائے، ان کے تعلق والوں کو دیکھا جائے، وہ کن کے ساتھ اپنا دن گزارتا ہے، اور کن لوگوں کے ساتھ اپنی راتیں گزارتا ہے، اور کس طرح سے اس کا چلن ہے
کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے دوستوں کو دیکھ لو، پھر اندازہ لگا لو یہ بندہ بھی اسی طرح کا ہوگا جس طرح جس لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا بنا ہوا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے بھی یہی نسخہ استعمال کر سکتے ہیں، دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے کن کے ساتھ اٹھتے ہیں اور ہمارا تعلق کن کے ساتھ ہے۔ تو اسی طرح سے ایک حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جو ہوتا ہے، جس آدمی کو دیکھو گے اس کا دین کون سا ہے تو اس کے بارے میں بھی پہچان بتا دی۔ الرجل علی دین خلیلہ، الرجل علی دین خلیلہ، کہ مرد اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا اس کا دوست ہوگا اس کا مذہب بھی اسی طرح سے ہوگا۔ اگر اس کا دوست نمازی ہے تو سمجھو یہ خود بھی نمازی ہے، اگر اس کا دوست اچھا ہے تو سمجھو یہ خود بھی اچھا ہے، اگر وہ اس کا دوست مومن ہے تو سمجھو یہ بندہ بھی بڑا مومن ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، کہ بار دیکھو اس بندے کو، اس بندے کی طرف نظر کرو کہ جب اس بندے کو پہچاننا ہو تو دیکھو ان کے دوست جس دین پر ہوں گے تو وہ بھی اسی دین پر ہوگا، اس کا تعلق بھی انہی دین پر ہوگا۔ اب یہ حدیث مبارکہ الرجل علی دین خلیلہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ ہمیں دوست ایسے بنانے چاہیے، ہم نے تعلق ایسوں کے ساتھ رکھنا چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسوں کے ساتھ ہونا چاہیے جن کا دین دین اسلام ہو، جو نبی کے احکام کو بھی مانتے ہو اور میرے رب کے حکم کی بھی تعمیر کرتے ہو۔ اور اسی انداز کو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بھی بڑی خوبصورت انداز میں یہ بیان فرمایا۔ ہوئی نظام میں پیدا بلندی پرواز، ذا عربی کا